أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس سلسلہ مجالس کی جو مجلس ہے اس کی 5ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان امامت و ولایت ہے اور کوشش ہے کہ ہم سمجھیں معرفت کے اس مقام تک مکمل تو شاید نہ پہنچ سکیں ان چند ایام میں، لیکن معرفت کی کسی ایک سیڑھی کسی ایک منزل پر ہم پہنچ سکیں. سمجھیں کہ خدا نے ولایت و امامت کو اس منصب کو جو خلق کیا اور پھر ہمیں پیروکار بنایا تو اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، امامت کیا کام کرتی ہے اور امت نے اس کے لیے کرنا کیا ہے. اور سب سے پہلے میں کہوں گی سب سے لاسٹ میں اسی سیٹ میں جو سب سے لاسٹ میں گروہ بیٹھا ہوا ہے وہ مسلسل گفت و شنید میں مصروف ہے. مہربانی ہوگی کہ اگر وہ توجہ کے ساتھ مجلس کے آداب کے اعتبار سے اس مجلس کو سنیں تو بہتر ہوگا. میں باہر ہی سن کے آئی ہوں کہ وہی لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو ضرور بھیجیے گا آواز بلند اور خاموشی اختیار کیجیے گا. اس کے بعد امامت کوئی ایک اہمیت سے ہٹ کے کوئی گفتگو نہیں ہے، یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں ہے یا وہ بحث نہیں ہے امامت و ولایت کے جس کو ہم بغیر چھوئے بغیر سمجھے بغیر معرفت کے گزر جائیں، کیونکہ خدا نے ولایت کو دین کا حصہ قرار دیا ہے اور جب تک یہ حصہ اس دین میں موجود ہے آپ باقی جو بھی عمل انجام دیتے رہیں، جو بھی کام آپ انجام دیتے رہیں، آپ اگر ولایت کی سرپرستی کے علاوہ انجام دیتے ہیں یعنی اس میں اللہ کے ولی کی سرپرستی اللہ کے ولی کی پیروی کے بغیر جو کام کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوتا. فرمانا ہے معصوم کا کہ جو کوئی بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو جس کی موت بغیر معرفت کے جہالت کی ہے تو سوچے اس کی زندگی کیسی ہوگی. جب موت ایسی ہے کہ جہالیت کی حالت میں مرا ہے تو یقیناً اس کی حیات بھی جہالت کی حیات ہوگی. اس نے جو زندگی گزاری، اس نے جو حیات گزاری، اس نے اس حیات میں جو عمل کیا، جتنے اعمال سر انجام دیے وہ سب کے سب کیونکہ معرفت امامت نہیں تھی وہ سب کے سب عمل بیکار جائیں گے. معرفت پہلے عرض ہوا تھا آپ کے درمیان میں کہ معرفت کے بغیر خدا کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، وہ معرفت توحید ہو، وہ معرفت رسالت ہو یا معرفت امامت و ولایت ہو. یہ معرفت انتہائی ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اجر کی حد تک ہے، یعنی ثواب ملے گا اگر آپ امام کی معرفت حاصل کر لیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ثواب ہے، یعنی حاصل کر لی امام کے بارے میں کچھ معلومات ہم اسی کو معرفت کہتے ہیں. کب پیدا ہوئے تھے، ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی اور اس دور میں قاتل کون تھا، زہر کیسے دیا گیا یا شہادت کیسے ہوئی، ہم ان معلومات کو سمجھتے ہیں معرفت ہے. یہ معلومات ہیں. اگر یہ کسی کو نہیں بھی پتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو تو امام کی معرفت نہیں ہے. اگر کسی کو قاتل کا نہیں پتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو امام کی معرفت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے تو معرفت آپ کو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ معلومات ہیں. معرفت نہیں ہے، معرفت اس ہستی کی ذات کی ہوتی ہے. وہ کون تھا
قاتل کون تھا، پیدا کب ہوئے، شہادت کب ہوئی، ولادت کب ہوئی، اس کو معرفت نہیں کہتے. وہ ہستی، اس کی سیرت، اس کی ذات، اس کا اسوہ، اس کا وجود، وہ سب کیا ہے اور وہ کیا اس کا مقام جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے، وہ مقام کیا ہے. یہ ہے امامت و ولایت اور یہ ہے معرفت سستی کہ اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا. ہم سمجھتے ہیں اگر پتہ ہے تو اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر نہیں پتا تو جو پتا ہے اتنا ہی بہتر ہے، اگر نہیں بھی پتا تو خیر ہے، کیا کر سکتے ہیں، نہیں پتا نہ پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسا دین پڑھایا گیا ہے، ہمیں ایک ایسا افسانوی دین بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے. میرا ایک اشعار چل رہا ہے یہی، حقیقی کربلا اور خیالی کربلا. ایک خیالی کون سی بنی ہوئی ہے، حقیقی کربلا کیا ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ سنیے گا. اس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دین، افسانوی دین، ایک افسانہ بنا کر امامت کا بھی افسانہ بنایا گیا، ولایت کا بھی افسانہ بنایا گیا. اس افسانے کے تحت ہم اپنی حیات کو گزارتے ہیں. پتہ ہے تو اجر ہے، اور اگر پتہ نہیں ہے تو جی ہماری زندگی تو سادگی میں گزر گئی، ہمیں تو خبر نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھی. ہم شیعہ ایسی چیزوں میں بڑے جلدی بھولے ہو جاتے ہیں، معصوم بن جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا؟ تمہیں پتا ہے کہ خدا نے وسیلہ رزق تمہیں وہی عطا کیا، اتنی خبر ہے. جب اپنی دنیا کی حاجتوں کو طلب کرتے ہو تو اس بارگاہ پہ جا کے جھک جاتے ہو، مجلسوں میں آتے ہو، باندھے باندھتے ہو، منتیں مانتے ہو، علم پر دھاگے باندھتے ہو، تابوتوں پہ دھاگے باندھتے ہو، زوجنا کے آگے دعائیں مانگتے ہو، تب تو پتہ ہے کہ یہ دینے والے ہیں. اتنی خبر ہے کہ یہی ہے وسیلہ جو عطا کرتے ہیں. لیکن جب معرفت کی بات آتی ہے تو کہتے کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی پتا مولا جانتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، سادے ہیں. کل بیان ہوا تھا کہ معرفت کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اتنی عقل کام کرتی ہے کہ مانگنا اس در سے ہے، اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ ساری عبادت بھی اسی در سے ہی قبول ہونی ہے. ہم عموماً جو کام انجام دیتے ہیں اکثر ایسے ہیں مومنین جو نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تمام عمل انجام دیتے ہیں اپنی حیات کا، عزاداری سے دور ہیں. ہے نا بہت سے ایسے جو یہ کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے، یہی کافی ہے ہمارے لیے. بس گھر میں ہے نا، ٹی وی ہے، مولوی صاحب ہیں، وہاں پر ہم سن رہے ہیں، وہ کافی ہے ہمارے لیے. اذان میں شامل نہیں ہوتے، شرکت نہیں کرتے اذان میں. کیا ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمارے اعمال پورے، ہمیں اس ادا کی ضرورت نہیں ہے، مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں نماز سب کچھ ہے، وہ بھی اعمال مکمل نہیں ہے. جو یہ سمجھے کہ میں بڑا دیندار ہوں اور میں ادا کرتا ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، میں ادا کرتا ہوں، مجھے روزوں کی ضرورت نہیں، میں مجلس حسین ابن علی برپا کرتا ہوں، مجھے باقی واجب اعمال کی ضرورت نہیں، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہے. وہ جتنا مرضی کریا کرے، وہ جتنا مرضی، یہ افسانوی دین ہے جو پہنچایا گیا کہ ایک چیز کو چھوڑ دو اور ایک چیز کو پکڑ لو. نہیں، حسین ابن علی جس نے سر دیا اس کی ادا بھی لازم ہے، اور جس کے لیے سر دیا وہ اعمال بھی لازم ہے. دونوں کے جاننے کے لیے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جس کی ادا ہے وہ بھی ولی ہے، جس کی اطاعت میں عبادتیں کرنی ہے، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے، وہ نماز ہے، وہ جو بھی فرض عبادت ہے، جس کی پیروی میں جس کی اطاعت میں کرنی ہے وہ بھی ولی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی ایک شے کا حکم دے، ایک واجب شے کا حکم دے اور دوسری واجب سے ہٹا دے، وہ ولی نہیں ہوتا.
ولی جو مکمل دین پر عمل کرواتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے افسانوی دین اپنے ذہن میں تیار کیا. ہم نے پیر و مرشد کی سب طرح سمجھا ہے امامت کو. ہمارے ذہن میں جو امامت ہے، میں پیچھے والوں میں بھی نگاہ رکھوں، پتہ چلے سو رہے ہیں سارے، آپ لوگ ان پر نگاہ رکھیں. اکثر یہ جو شانشین کے پیچھے بیٹھے ہوں یا کرسیوں کے یا تھملوں کے پیچھے بیٹھے ہوں تو اکثر پتہ نہیں چلتا پڑھنے والوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو اپنی سلامات سے بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. افضال بازی نے گواہی دی ہے کہ سب جاؤ. پیر و مرشد اور امام ان میں فرق ہے. پیر و مرشد اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتا ہے. جو افسانہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہماری نظر میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں. جیسے مولا علی کے بارے میں بھی کہتے ہیں پیر مولا علی مدد. یعنی ہمارے ذہن میں امامت بھی پیر کی طرح ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہی، اگر غلط کہہ رہی ہوں تو بتائیے. یہی کہتے ہیں نا ہم جب سلام کر رہے ہیں، جب دعا دے رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے، سلام بھی دعا ہے. تو جب آپ دعا دے رہے ہیں کہ پیر مولا علی مدد، آپ کہہ رہے ہیں پیر، یعنی آپ کے ذہن میں علی کا مقام ایک پیر کی حیثیت سے ہے. اور دنیاوی پیر اس کو کہتے ہیں. اگر آپ مرشد جو ہوتا ہے، مرید، بلکہ مرید ہوتا ہے نا پیر کا، تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا، پیر کا مرید ہوتا ہے یا مرشد ہوتا ہے؟ مرید ہوتا ہے. یہ پیر و مرید والے، پیر مولا علی مدد کا سلسلہ سب کو پتا ہے. دیکھیں سب خاموش ہیں. مرشد ہوتا ہے کہ مرید ہوتا ہے؟ مرید ہوتا ہے. اب ہم سب ہیں مرید اور کہتے ہیں مولا کو پیر. ایسا ہی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہے. اب آپ کی اور میری نظر میں ہے مولا پیر، ہم سب مرید. اب دنیا میں کبھی پیر مرید دیکھے ہیں؟ پیر کے ہاتھوں کو جب مرید چومتا ہے پیر کا حق ادا ہو جاتا ہے. پیر کے پاس، دنیاوی پیر کی بات کر رہی ہوں میں، جو ظاہراً آپ کو نظر آتے ہیں. مولا علی تو آپ کو ذرا دکھائی نہیں دے رہے، صرف زبانی پیر ہیں آپ کے لیے. لیکن ایک پیر اس کو تصور کرنے جو دنیا میں ہے. پیر و مرید سارے بیٹھے ہیں، قلندر سب کے سب. جب ان کے پاس یہ گدی نشین جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قابل احترام شخصیات ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں. ان کو اتنی عزت دینا کہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں اور آپ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں، ان کا حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن علی کو جس نظر میں آپ پیر سمجھتے ہیں، اگر یہ نگاہ ہے تو غلط ہے. پیر میں اور امام میں فرق ہوتا ہے. پیر میں اور ولی میں فرق ہوتا ہے. پیر کا حق ہاتھ چومنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن امامت کا حق اتنی آسانی سے ادا نہیں ہوتا. امامت کا حق ادا کرنا ہے تو لہو دینا پڑتا ہے. امامت کا حق ادا کرنا ہے تو پردہ دینا پڑتا ہے. امامت اور ولایت کا حق ادا کرنا ہے تو اولاد دینی پڑتی ہے. امامت کا حق اگر ادا کرنا ہوتا ہے تو ادا کرنے سے پہلے پیروی کرنی ہوتی ہے. وہ مرید بننا ہوتا ہے جیسے امام چاہتا ہے. ہمارے ذہن میں جو مرشد ہے، ہمارے ذہن میں جو پیر ہے، وہ غلط ہے تصور پیر کا. یہ امام ہے. امام کہا کریں امام علی، ولی خدا علی. یہ پیر تو دنیا میں بھی ہیں اور ان کے مرید بھی دنیا میں ہیں. امام کہے امام کیونکہ امام کا پیرو شیعہ ہوتا ہے. مرید ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے. مرید ہر کسی کے آگے جس کو قابل احترام سمجھتا ہے جھک جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. مرید کیا کرتا ہے؟ جب سادات کو دیکھتا ہے جھک جاتا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے. لیکن شیعہ ایسا نہیں ہوتا. شیعہ جھکتا ہے تو ذات علی ابن ابی طالب کے در پہ جھکتا ہے. علم لیتا ہے، کسی پیر کے در پہ نہیں جاتا. علم لینے کے لیے علی کے در پہ آتا ہے، خیرات لینے کے لیے علی کے در پہ آتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے علی کے در پہ آتا ہے. آج
جب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے پہلے دیکھتا ہے اس گھر پہ علم لگا ہوا ہے، اس گھر میں مانگنے کے لیے جاتا ہے کہ جس در سے مل جائے گا وہ علی بن ابی طالب کے پیروکار ہوگا۔ حسین بادشاہ بعد میں فتوا نہ لگائیے گا کہ اس نے منع کر دیا اس سلام سے کہ پیر مولا علی مدد نہ دا کرو، وہ کہیں اپنی دعائیں دیتے رہے، لیکن میرا مقصد اس منبر سے آپ کو امامت و ولایت سمجھانا ہے، اور میں مولا علی کو امام اور ولی ہی مانتی ہوں۔ وہ امام، اور کیونکہ خدا نے امام اور ولی مقرر کیا ہے، منصوب اللہ ہے، خدا کی جانب سے منصوب ہے، انسانوں نے پیر بنایا ہے، خدا نے ولی بنایا ہے، انسانوں نے پیر بنایا ہے، خدا نے امام بنایا ہے، تو جس کو خدا نے جو بنایا ہے میری نگاہ میں اس کا وہی مرتبہ وہی مقام ہے۔ پیر و مرشد میں کیا ہے؟ پیر کھاتا ہے، مرشد یا مرید یہ کماتا ہے۔ کمانے کا کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے پاس جاؤ وہ دعائیں قبول کرواتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ وہ تعویذ دیتا ہے، فلاں، یعنی وہ آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ ایک کماتا ہے ایک کھاتا ہے۔ ہمیں دین ٹکڑوں میں ملا ہے۔ جو بنی امیہ کے قصاب تھے نا، انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کی دی، اور پھر وہ ترویج ہوا۔ تصور کیجیے نا، ایک چیز، اب میں اپنے ممبر کی اگر مثال دوں، ایک ہی چیز کو 1400 سالوں سے اگر ترویج کیا جائے، ایک ہی بات کو اگر 1400 سالوں سے ترویج کیا جائے وہ رائج ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، عام ہو جاتی ہے۔ یا اب میں اگر میڈیا کی مثال دوں، اب بغیر بے حجابی رائج ہو رہی ہے، پہلے ترویج کیا میڈیا کے ذریعے سے، اب رائج ہو گئی۔ اب کوئی بے حجاب ہو، کوئی برہنہ بھی ہو تو عجیب نہیں لگتا، کیونکہ وہ رائج ہو چکی ہے۔ تو جو چیز رائج ہو جائے لوگ اس کو فخر سمجھ کے اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بنی امیہ کے قصاب نے دین کو کاٹ کر ٹکڑوں میں توڑ توڑ کر ہم تک پہنچایا، یعنی آگے پوری امت تک پہنچایا۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ امام صادق جیسی ہستی پر تو یہ دین ٹکڑوں میں ملا، تقسیم ہوا، جس کو جو اچھا لگا وہ ٹکڑا لے لیا۔ جیسے ابھی بقرہ عید گزری ہے، جن کے گھروں میں قربانی ہوئی ہوگی نا، ان بچوں نے ہر حصہ دیکھا ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، کہاں سے اوجڑی نکلتی ہے، کہاں سے انتڑیاں نکلتی ہیں، پیٹ کہاں ہے، گردن کہاں ہے، زبان کہاں ہے، سب کچھ ہے نا۔ یہ سب حصے آپ نے دیکھے ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں وہ ذبح ہو رہا ہے، آپ اس کا تمام حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کل کا کل آپ کے پاس ہوتا ہے، حصے ہی آپ نے کرنے ہیں۔ لیکن جب آپ قصاب کی دکان سے گوشت لاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے حصے کتنے ہوئے، یہ کون سا حصہ ہے، کیونکہ آپ کو ایک حصہ ملا ہے مکمل جانور کا گوشت، مکمل جانور آپ کو نہیں ملا۔ اسی طرح ہوا، دین حصوں میں بٹ کے ملا، مکمل دین نہیں ملا، حصوں میں تقسیم ہو کے کٹ کٹ کے جس کو جہاں سے جو اچھا لگا اس نے دیا۔ اس پر ظلم در ظلم ہم نے یہ کیا کہ ہمیں بھی جو اچھا لگا لے لیا اور جو اچھا نہ لگا اس کو ترک کر دیا۔ ہم نے ایسا ہی کیا، جو اچھا لگا اس کو چن لیا۔ کسی نے اہل بیت کو چن لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کو چن لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں لیا، کہا فقط اللہ کافی ہے، کسی نے اللہ کو لے لیا، کسی نے کہا کہ فقط سنت کافی ہے، اس نے وہ اہل سنت ہو گیا، اس نے سنت کو لے لیا، کسی نے کہا فقط اہل بیت کافی ہے، وہ اہل بیت کو، یعنی سب نے کہا یہ ہمارا ہے۔ ہم نے کہا اہل بیت ہمارے ہیں، انہوں نے کہا رسول ہمارے ہیں، کسی نے کہا خدا ہمارا ہے، یعنی قصاب کی طرح بنی امیہ سے بچے ہوئے اس دین کو مزید ہم نے تقسیم کر دیا، مزید کاٹ دیا۔ ورنہ جس کا خدا ہے اس کا رسول ہے، اور جس کا رسول ہے اس کے اہل بیت ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے اہل بیت سے محبت کرتی ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے گویا کہ اس نے
خدا سے نفرت کی ہے. یہی ہے نا, یعنی جو چیز لینی ہے وہ کامل لیں, مکمل لیں, کیونکہ جس کو دین سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی تھی, جس کو دین سے خارج کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی, جس کے رتبہ ولایت کو دین سے, جس کے جانشینی کو دین سے نکال کر اپنی مرضی کی خلافت کو قائم کیا جا رہا تھا, وہ ولی ہے کہ جس کے بغیر اللہ نے کہا کہ جب تک اعلان نہ ہو وہ دین کو کامل قرار ہی نہیں دے سکتا. دین کامل نہیں ہے اس کے بغیر. تو نہ محبتیں اس کے بغیر ہو سکتی ہیں, نہ عشق اس کے بغیر ہو سکتا ہے, نہ عزا اس کے بغیر ہو سکتی ہے, نہ اس کی اطاعت کے بغیر اور اس کی پیروی کے بغیر اور اس کی امامت کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے. یہ امامت جو خدا کی طرف سے ہے, اور ایک امامت جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے. لوگ چونکہ معرفت امامت نہیں رکھتے تھے, پہلی یا دوسری مجلس میں عرض ہوا, معرفت امامت نہ رکھنے کی وجہ سے دشمن ہوئے, معرفت امامت نہ رکھنے کی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دیا. ضرور بچے محمد صلی اللہ محمد اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امت کو جیسے امامت سمجھنی تھی ویسے امامت نہیں سمجھی, اور کیا ہوا, یہ جھول ہے. ہم نے یہ بہت بڑا جھول ہے, گھر جا کے بھولے گا نہیں. میری ایک التجا ہے آپ سے, میں بہت سے لوگ گواہ ہیں اس چیز سے, میں پوری رات جاگ کر ہر چیز کو آسان کر کے کوشش کرتی ہوں کہ میں آج اس وقت صبح کو آپ تک پہنچا سکوں. تو میری محنت کو رائگاں نہ جانے دیجیے گا. یہ امامت اس امت کے لیے بہت ضروری ہے, جاننا امامت کو. یہ جو اس وقت ہمارا ٹوٹنا ہے نا, بکھرنا, ٹوٹ رہے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم بکھرے ہوئے ہیں, ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم جو انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, فلاں غالی ہے, فلاں مقصر ہے, فلاں وہ ہے, فلاں وہ ہے, یہ جو ہے یہ ٹوٹنا ہی ہے, یہ ابتدا ہے ٹوٹنے کی. آپ نے کسی کو مقصر کہہ کر یا کسی کو, آپ اس کا عشق نہیں جانتے, آپ کو کیا پتا کہ عشق کیا ہے اس کا, آپ کو کیا پتا وہ کس مقام پر ہے. ابھی آپ بغیر جانے, اگر جانتے ہو, فرض کیا اگر کوئی مولا کو اللہ کہتا ہے, اگر آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ کہہ دو کہ واقعی یہ مسری ہو گیا, یہ غیبی ہو گیا. لیکن ابھی آپ جانتے نہیں ہو, اور بنا جانے بنا سمجھے آپ اس پر غلو کا الزام لگا دو. ابھی آپ جانتے نہیں ہو, اور بنا اس کی دل کو سمجھے, بنا اس کے عشق کو سمجھے آپ اس پر مقصر ہونے کا الزام لگا دو. گویا آپ نے کیا عمل انجام دیا, آپ نے اپنے جسم کے ایک ٹکڑے کو خود سے جدا کر دیا. یہ شیعہ آپ سب کے جدا جدا نہیں ہیں, یہ حسینیت کے ٹکڑے ہیں, یہ حسینیت کے ٹکڑے ہیں جو کہ ایک جا حسین ابن علی نے اکٹھے کیے ہیں, ایک جا جمع کیے ہیں. یہ شیعت محنت ہے علی ابن ابی طالب کی, یہ حسینیت محنت ہے حسین ابن علی کی. انہوں نے ان سب کو جمع کر کر, یہ شیعت میں سادات کی بات نہیں کر رہی, فقط تمام شیعہ جس میں سب طبقات شامل ہیں, وہ کہیں سے آئے ہوں, وہ کسی اور مسلک سے ہو کر ہمارے مسلک میں آئے, وہ بے شک سادات ہیں, وہ غیر سادات ہیں, وہ بریلوی ہیں, وہ دیوبند ہیں, وہ جو بھی ہیں, جو یہاں آ گیا, جو اس جگہ پر آ گیا, جو حسینیت کے حصار میں داخل ہو گیا, جو حصار ولایت میں داخل ہو گیا, وہ حسینیت کا حصہ بن جاتا ہے. جب حسینیت کا کچھ حصہ بن جائے, آپ جب اس کو توڑنے کی, دشمن کی سازش ہے اسی حسینیت کو بکھیرنا. جب بھی
آپ دشمن کے ساتھ مل کر اس کو بکھیر رہے ہوں گے، اس کو توڑ رہے ہوں گے، گویا کہ آپ نے حسینیت اور ولایت کے حصار کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنے وجود کے حصے کو خود سے جدا کر رہے ہو، جبکہ امامت کیا کرتی ہے؟ خدا نے خود امامت کو یہ نہیں کہا کہ اے شیعوں فقط بھی تمہارے لیے بھیجی گئی ہے، یہ علی ولی فقط تمہارے لیے نہیں، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ خدا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور اولی الامر ولی ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ علی اولی الامر ہے، حسن اولی الامر ہے، حسین اولی الامر ہے، زین العابدین اولی الامر ہے، باقر اولی الامر ہے، اور صادق اولی الامر ہے۔ گویا کہ جتنی امامتیں ہیں یہ کل کی کل اولی الامر ہے۔ جس طرح تم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت تم پر واجب قرار دی گئی۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ یا رسول اللہ، یا علی، اور یہ تہی امامت کی پیروی میں اس سب کو جو یہ امت ہوتی ہے، پھر یہ مسالک نہیں ہوتے، پھر امت جب اولی الامر کو اپنا ولی تسلیم کرتے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ، تو پھر یہ امت ہوتی ہے۔ اور امت رسول کیسی امت چاہتے ہیں، مولا علی کیسی امت چاہتے ہیں؟ وہ جو ریوڑ کی صورت میں ہو وہ امت نہیں چاہتے۔ اس وقت اگر آپ اور ہم سب ایک نگاہ اپنے اوپر کریں، ایک نگاہ ڈالیں اپنے اوپر، جو ہمارا عالم ہے، ہم ایک ریوڑ کی طرح ہیں، ایک ریوڑ ہے، ہم امت نہیں ہیں۔ خدا نے ہمارے سامنے دو نشانیاں دکھائی ہیں، ایک ہے ریوڑ، جو یہ بکریوں کا ہوتا ہے نا ریوڑ، بھینسوں کا بھی دیکھا ہوگا آپ نے، یہاں تو بھینسوں کے بہت ہوتے ہیں ریوڑ۔ کل بھی ہم جا رہے تھے راستے میں، بھینس نہیں ہٹی سڑک پہ سے، راستہ ہم نے بنانا تھا، اس کی مرضی تھی، اس کا دل تھا تو وہ ہٹ جائے، ہم بھی کھڑے رہے، وہ بھی کھڑی رہی، جب اس کا دل ہوا، وہی ریوڑ ہوتا ہے۔ جب جہاں دل کرتا ہے وہ اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ ان کو قابو کرنے کے لیے، ریوڑ کو قابو کرنے کے لیے ایک چرواہا ہوتا ہے، اور چرواہے کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ جتنا جاہل ہوگا اتنا بہترین چرواہا ہوگا۔ اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چرواہا بھی تھا، چرواہا بڑی تسلی سے کھڑا دیکھتا رہا، بھینس آگے سے نہیں ہٹی، نہ اس نے ہٹائی۔ تو چرواہا جتنا بھی پڑھ ہوگا اتنا بہترین ہوگا۔ ریوڑ کے ساتھ ہوتا ہے چرواہا، توجہ رکھیے گا، اور ساتھ ایک کتا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیے ریوڑ، بھینسوں کے نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لازم ہوتا ہے کتا ہوتا ہے۔ پھر ریوڑ ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ریوڑ کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ریوڑ کی جہاں دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے چرواہا؟ اس کو ہانپ کے ایک طرف سے خدلاتا ہے، ایک طرف سے کتے سے کہتا ہے، توجہ ہے نا؟ ایک طرف سے کتے سے کہتا ہے، وہ اسے کھینچ کے لاتا ہے، ایک طرف سے وہ لاٹھی کے ذریعے سے خود ہانک رہا ہوتا ہے۔ جبکہ قطار جو ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ کو بڑا معتبر جانور جانا جاتا ہے عرب میں، اور قرآن نے بھی اونٹ کو بڑا احترام، قابل احترام جانور کہا ہے، اسی لیے حضرت صالح کی بھی اونٹنی کی۔ تو اونٹ کو ایک عزت، ایک مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ اونٹ کو کہا جاتا ہے یہ باوقار جانور ہے۔ حالانکہ اونٹ کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اونٹ بھی جانور ہے، اونٹ میں بھی عقل نہیں ہے جیسے باقی جانوروں میں اتنی ہی ہے چرنے چگنے کی، اس میں بھی چرنے چگنے کی عقل ہے۔ کچھ صلاحیتیں اونٹ کو زیادہ دی ہیں، کچھ بھینس کو زیادہ دی ہیں، کچھ بھیڑ بکریوں کو دیتی ہیں، یعنی مختلف صلاحیتیں ہر کسی میں ہیں، لیکن ہے وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور۔ فرق ہے
اونٹ اپنی ناک میں نکیل ڈلوا لیتا ہے اور پھر اونٹ کا مالک اونٹ کو جب لے کے چلتا ہے تو اونٹ قطار کی صورت میں جاتا ہے. پہلے اونٹ کے پیچھے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. آپ کو کبھی بھی اونٹ کا جھنڈ نظر نہیں آئے گا، آپ کو کبھی بھی اونٹوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا. اونٹ جب نظر آئیں گے ایک مہذب انداز سے قطار میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ باوقار جانور ہے. نہ تو اس کے ساتھ کتا ہوگا، نہ جو وہ شخص جو نکیل ڈال کر لے کر جا رہا ہے، نہ وہ شخص ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ہوگا. فقط وہ رسی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور رسی کے پیچھے لائن میں اونٹ جا رہا ہوگا. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے امت میں اور ریوڑ میں. ریوڑ جس کو ہانکنے کے لیے کتا اور ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے، آج ہم وہ ریوڑ بن چکے ہیں. ہم اتنے بگڑ چکے ہیں، جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. کبھی جمہوریت کا ڈنڈا ہمارے سر پہ ڈالا جاتا ہے، کبھی ٹانگ کا کتا ہمارے پہ چھوڑا جاتا ہے. ہمیں بکھیرا جا رہا ہے، ہمیں توڑا جا رہا ہے. مسلسل ہم پہ حملے ہیں کیونکہ ریوڑ بنے ہوئے ہیں. اگر امامت کی امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم امت نہیں، ہم ریوڑ بن چکے ہیں. جس کا جہاں دل چاہتا ہے ہمیں ہانکنا شروع کر دیتا ہے. اگر امام رضا فرما رہے ہیں امامت کے ہاتھ میں امت کی زمان ہوتی ہے، یہی جس کو اردو میں نکیل کہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں امامت کے ہاتھ میں امام کون ہوتا ہے؟ جو امت کی زمان کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. امامت کے اختیار میں امت کی زمان ہوتی ہے. جو امت نکیل ڈلوا لیتی ہے وہ قطار میں ترتیب کے ساتھ اپنے امام کے قدم پہ قدم رکھ کر چلتی رہتی ہے. لیکن جو امت امامت سے خارج ہو جاتی ہے، جو امت ولایت سے خارج ہو جاتی ہے، جو امت اپنی زندگی سے ولایت کو نکال کر اور دنیا کے بنائے ہوئے نظام کو شامل کر لیتی ہے، وہ ایک ریوڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. کیونکہ امامت کی زمان ان کی نکیل ان کے ناک میں نہیں ہوتی. اور آج اب سوچئے، یہ امامت بیان کر رہی ہوں میں، ولایت بیان کر رہی ہوں آپ کے درمیان میں. اب سوچئے آپ اور میں کہاں ہیں. کیا میرے ناک میں وہ نکیل امامت ہے جو امام ڈالنا چاہ رہے ہیں زمانے امامت؟ کیا وہ ہے، یا میں وہ خود سر ہوں، یا وہ جنگلی جانور ہوں کہ جس کو پکڑا جاتا ہے جتنا مرضی سدھار کر وہ سدھرتا نہیں ہے کیونکہ جنگلی ہے. امت کا حال اس جنگل کے ریوڑ اور جانوروں کی طرح ہو گیا ہے. امام چاہتے ہیں کہ امت ہو جن کی زمان خدا نے امامت کے اختیار میں دی ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے تمہارا وہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا. اور اصول کافی کتاب میں جس پر میں اختتام کروں گی، اب میں چاہوں گی کہ سمجھے امامت کیا ہے اور ولایت کیا ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے باب دائم الاسلام. یہ باب ہے اصول کافی کا اور اس کی 5ویں حدیث ہے. اصول کافی کی حدیث مولا کی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص، میں اس کا مفہوم کو بیان کر دیتی ہوں آسان کر کے، کہ کوئی شخص بہت توجہ رکھیے گا لیکن ٹریک سے بھی نہیں ہٹنا. وہ امام کا فرمانا ہے کہ کوئی شخص اگر پوری رات، ساری رات عبادتیں کرتا رہے، پوری رات عبادت میں قیام میں گزارے، اپنی پوری زندگی نہ فقط رمضان کے بلکہ اپنے پوری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری رات، پوری زندگی ساری رات قیام کی حالت میں کھڑا رہے، ہر سال اپنی زندگی کے ہر سال حج کرے، پہاڑ جتنا اس کے پاس مال ہو
اور وہ ساری زندگی راہ خدا میں اس کو صدقہ کر دے. امام کا معصوم کا فرمانا حدیث ہے یہ. وہ سب کچھ یہ کرے، یعنی عبادات بھی آ گئی، آپ کا صدقہ اور خیرات بھی آ گیا، آپ کے حج عمرے بھی آ گئے، آپ کے تمام واجب اعمال جس میں روزے شامل ہیں وہ سب آ گئے. امام کہتے ہیں یہ سب کچھ وہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، پوری زندگی روزے رکھے، پورے اعمال انجام دے، قیام میں اپنی حیات کو گزارے، یہ سب کے سب عمل کرے. امام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ سب عمل کرنے کے بعد وہ اپنے وقت کے ولی سے، اپنے وقت کے امام سے آشنا نہ ہو اور ان کی زمان میں، ان کی قیادت میں یہ سب اعمال، ان کی قیادت نہ ہو اور یہ اعمال انجام دے، وہ کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں. کتنے عمل ہیں؟ یعنی امامت کی رہنمائی کے بغیر آپ جتنے عمل کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے صدقات دے لیں، جتنے خیرات کر لیں، امام کہہ رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو اپنے وقت کے ولی کی، اپنے امام کی آشنائی نہیں ہے. بات کہاں پہنچائی امام نے کہ معرفت کے ساتھ تمہارا ہر عمل خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. معرفت کے بعد اب تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، یا جس انداز سے تم اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہو، اگر تمہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے تو تمہاری عبادت قبول ہے. پھر جیسی عبادت بھی تم کرو. معرفت بہت عظیم چیز ہے. امامت کی معرفت سب سے پہلی چیز، دین کی پہلی سیڑھی یہی ہے. اسی میں تو دین ہے، اسی کے حساب میں تو دین خدا نے دیا ہے. جن کو نہیں تھی وہ مد مقابل حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے. امام حسین کے مد مقابل تھے جن کو معرفت نہیں تھی کہ امامت کس کو کہتے ہیں. جان لیتے تو امام کو قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں. خاندان سے بھی تعارف کرایا، امامت کے ذریعے سے بھی تعارف کرایا، قرآن کے ذریعے سے بھی تعارف کرایا، لیکن لوگ نہیں سمجھے. اور آخر میں کیا رہ گیا؟ امام نے کہا انہیں شبیہ بھی دکھا دیتا ہوں رسالے. امام نے ان کے سامنے شبیہ پیغمبر کو بھی بھیجا کہ جان لو، سمجھ لو کہ یہ کون ہے. آج آپ کو پرسہ دینا ہے اس ہستی کا کہ جو ان اذانوں کا باعث ہے. یہ اذانوں کی آواز آ رہی ہے، ایک یہ آواز ہے، ایک 10 محرم کی فجر کے وقت سیدانیوں کو علی اکبر کی اذان کی آواز ہے. اذانیں زندہ ہیں لہو علی اکبر کی وجہ سے. آخری اذان علی اکبر کی، گویا جیسے کوفے کی مسجد میں علی اذان دے رہے تھے، وہ علی کی آخری اذان یا علی اکبر کی آخری اذان. عزاداروں کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ بنی ہاشم ہوں، سب کو حضرت عباس کیونکہ سالار تھے، سب کو تیار کر کے حضرت عباس بھیجتے تھے. لاشیں کو حسین ابن علی اٹھا کر لاتے تھے. لیکن جب کمرے بنی ہاشم کی باری آئی، جب شمس بنی ہاشم کی باری آئی، جب علی اکبر کی باری آئی، تو حضرت عباس سے، کمرے بنی ہاشم سے مولا حسین نے کہا کہ عباس اس کو سجاؤں گا بھی میں، اس کو تیار بھی میں کروں گا، اس کو میدان میں بھی میں بھیجوں گا، اور اس کا لاشا بھی میں. سب عباس نے بھیجی لیکن یہ حسین نے بھیجی. اب مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس سب رشتے علی اکبر کے کربلا میں موجود ہیں. اور حضرت علی اکبر کو امام حسین اکبر جیسا خوبصورت بیٹا ہو، شبیہ پیغمبر ہو،
اور اس کو حسین کفن پہنایا، حسین نے زرہ پہنایا، حسین نے سر پہ خود رکھا، حسین نے تلوار کو ہماری کیا، کمر میں کمر بند باندھا۔ حسین ابن علی نے جب علی اکبر ابن حسین کو تیار کر لیا تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا اور کہا جا میرے چاند، میں تجھے راہ خدا میں دیتا ہوں، ایک مرتبہ جا کر اپنی پھپھیوں سے اپنی پالنے والی سے اجازت لے لے۔ اگر اور جب حضرت علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں نا تو تاریخ کے جملے ہیں، جب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، جناب زینب کھڑی ہوئی تھی، جناب زینب کی نگاہ علی اکبر پر پڑی، جیسے ہی چہرہ علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر مسکرا رہے تھے، حشاش بشاش چہرہ تھا، سر سے لے کر پاؤں تک سب علی اکبر تھے، اتنا حسین جوان لگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھ کر کہا تیرے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ تجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے، اکبر تیرے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ تجھے مرنے کی اجازت مل گئی ہے، تجھے میدان کی اجازت مل گئی ہے۔ علی اکبر نے خوشی خوشی کہا جی پھوپھی اماں، علی اکبر آخری رخصت دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر حمید ابن مسلم دشمن کا تاریخ دان ہے، وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان خیموں سے رخصت لے کر باہر نکلتے تھے نا، کہتا ہے میں دیکھتا تھا ہر جوان ملتا تھا، خیمے کا در اٹھتا تھا، جوان باہر آ سکتا تھا۔ کہتا ہے واحد یہ ایک جوان ہے جب یہ خیمے میں گیا ہے 40 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 40 مرتبہ پردہ گیا۔ کہتا ہے میں دیکھتا رہا اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کو گریبان سے پکڑتا، علی اکبر کو شانوں سے پکڑتا، علی اکبر کے ہاتھوں سے پکڑتا، لیکن کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا وہ ننھے ننھے ہاتھ خدا بہنوں کا پتھر قبول کرے، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، وہ ننھے ننھے ہاتھ آتے تھے علی اکبر کے دامن کو پکڑ رہے تھے، بھیا بھیا جو بھی جانا ہے واپس نہیں آنا، بھیا کہنے کو پہلے 40 مرتبہ علی اکبر چلے، حسین کے پاس آئے، اب مولا حسین نے علی اکبر کا سوال کیا، روتا نہیں ہے، علی اکبر نے پہلی مرتبہ اجازت مانگی، اسی وقت اجازت ملی، حسین ابن علی نے سوال کیا، اب سوال کرنے کا عالم کیا ہے، حسین نے علی اکبر کو سوال کیا، جوان بیٹا ہے نا، حوصلے سے سنتے گا، آج پورا زینب کو دینا ہے، آج پورا حسین کو دینا ہے، آج پورا فاطمہ کو اس کے بابا کی شبی کا دینا ہے۔ کیا کہا علی اکبر کو سوال کرنے لگے، علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، علی اکبر کے چہرے کا بوسہ دیا، علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ دیا، علی اکبر کی گاڑی کا بوسہ دیا۔ حسین نے علی اکبر کو سوال کیا، جوان بیٹا میدان کربلا میں حسین دیکھ رہے ہیں، ادھر حسین کھڑے ہیں، علی اکبر کی سواری چلنا شروع ہوئی، آگے آگے علی اکبر کی سواری، پیچھے پیچھے علی کا بیٹا، اگر ایک صدا بلند ہوئی، حسین نے کہا علی اکبر جب میدان میں جاؤ نا تو اللہ اکبر کی صدائیں دیتے رہنا۔ میں نے جانتی کیوں کہا، لیکن جب علی اکبر میدان میں رہے نا، حسین میرے خیمے کے پاس کھڑے رہے، جب کہ علی اکبر دیکھتے رہے، آواز آتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تک آواز آئی حسین کو ڈھارس نہیں میرا اکبر زندہ ہے۔ اچانک درد ہٹنا شروع ہو گیا، علی اکبر واپس پلٹ نہیں گیا،
हुसैन ने देखा अकबर वापिस क्यों आए। मक्तब की किताबों में लिखा है कि अकबर वापिस आए और कहा बाबा गर्मी बहुत सख्त है, गिरा लोहे की है, प्यास की शिद्दत है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बाबा ने दो घूंट पानी मिल जाए तो फिर की जंग देखना, की जंग याद दिलाओ। मक्तब में लिखा है हुसैन ने अली अकबर से कहा अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दी। अली अकबर ने बाबा के मुंह में जबान डाली और तेजी से खींची, कहा बाबा आपका हलक तो मुझसे भी ज्यादा है। मक्तब ये कहता है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि जब अली अकबर वापिस आए हैं ना, अली अकबर तो जानते हैं ना कि बाबा पानी नहीं दे सकते, अकबर तो जानते हैं ना कि 7 मुहर्रम से हुसैन भी प्यासे हैं, तो अली अकबर पानी लेने तो नहीं आए होंगे। अली अकबर हुसैन के पास पड़ते आखिरी मरतबा अपनी इमाम हुसैन ने अपने दानों